بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سمیرہ خان آفیشیل۔ میں ہوں سمیرہ خان اور ایک اور بہت اچھی خبر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ پاکستان نے ریکنسیڈر کیا ہے چائنیز Z10 اٹیک ہیلی کاپٹرز کو خریدنے کا۔ اس وقت بات چیت چل رہی ہے اور یہ Z10 ہیلی کاپٹرز جو اٹیک ہیلی کاپٹرز ہیں اس کو میڈیم کامبیٹ ہیلی کاپٹرز کی رینج میں گنا جاتا ہے اور اس کو گراؤنڈ اٹیکس کے لیے، اینٹی ٹینک اٹیکس کے لیے بہت مستند مانا جاتا تھا، مگر اس کے اندر ایڈڈ ویلیو ایک ایئر ٹو ایئر جو اٹیکس کو تھوارٹ کرنے کی صلاحیت ہے اس کے لیے بھی اس کو اب کلیریفائی اس کو ایک کلیئرنس سرٹیفکیٹ جو ہے وہ مل چکی ہے۔ یہ Z10 اٹیک ہیلی کاپٹر Z10ME پاکستان کیوں خرید رہا ہے؟ پاکستان تو پہلے T-129 اٹیک ہیلی کاپٹر گن شپ ہیلی کاپٹرز خرید رہا تھا ترکی سے۔ اس کا کیا ہوا، آپ کو تفصیلی جائزہ ایک کوئکلی ہم دیتے ہیں۔ جی، پاکستان ایک پوری اسکواڈن خرید رہا تھا ترکی سے گن شپ اٹیک ہیلی کاپٹرز کی، لیکن اس کے ساتھ مسائل یہ ہوئے کہ جب پاکستان ان کے ترکی کے ساتھ ایک فارمل ایک ڈیفنس ڈیل کے اندر گیا، اس سے پہلے آپ نے 2016 کی جو 23 مارچ پریڈ تھی اس میں Z10ME ہیلی کاپٹرز اور آپ نے T-129 اٹیک گن شپ ہیلی کاپٹرز کو بھی دیکھا، لیکن پاکستان نے ترکی کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت Z10 کا بھی تفصیلی جائزہ لیا گیا، لیکن ترکی کے اوپر امریکہ کی عائد کردہ پابندیوں کی وجہ سے جو کہ TOT پر تھیں، یعنی ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی پر تھیں، کیونکہ اس کا انجن جو ہے وہ ساختہ ہے، امریکی ساختہ ہے ان ہیلی کاپٹرز کا، اور کچھ وجوہات کی بنا پر تاکہ ترکی اور پاکستان کی ڈیفنس ڈیل کامیاب نہ ہو پائے، کچھ بھارتی لابنگ بھی کام کر گئی واشنگٹن میں، تو یہ ڈیل کھٹائی میں پڑ گئی۔ پاکستان نے اس کے اندر فارملی 3 ایکسٹینشنز ترکی کو دیں۔ ٹائے جو کہ ٹرکش ایروناٹیکل انڈسٹریز ہیں ان کی وہ اس کو بنانے کا ان کی ذمہ داری تھی، مگر انہوں نے پھر لاسٹ ایئر جب ایک آخری ایکسٹینشن مانگی، اس سے پہلے ٹائے کے ساتھ ٹوساز جو کہ ان کی سسٹر آرگنائزیشن ہے، ان دونوں نے مل کر انڈیجنسلی ڈیولپ کرنے کی بھی ٹھانی تاکہ اپنا ایک انجن تیار کر کے اٹیچ کیا جائے ان گن شپ ہیلی کاپٹرز کے ساتھ۔ لیکن لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان کیونکہ انتظار نہیں کر سکتا، پاکستان نے اپنی پوری ایک بیل فارمیشن کو ریپلیس کرنا ہے اسٹیٹ آف دی آرٹ ماڈرن اٹیک فائٹر ہیلی کاپٹرز کے ساتھ، تو اس میں شاید پاکستان کو بہت انتظار شاید پاکستان نہیں کرنا چاہ رہا، اور اسی وجہ سے پاکستان کو Z10ME ہیلی کاپٹر جو ہے چائنیز میڈ ان کی طرف جانا پڑ رہا ہے۔ اب اس کی جانب چلتے ہیں کہ پاکستان ریکنسیڈرز چائنیز Z10 اٹیک ہیلی کاپٹرز۔ US نے جو امبارگو کیا ہالٹ کیا سیلز کو ٹرکش میڈ ہیلی کاپٹرز، جو کہ میں نے آپ کو ریزن بتایا، پاکستان نے اب یہ اپنا آپشن ریکنسیڈر کیا ہے، یعنی وہی ہیلی کاپٹر جو 2016 کی ملٹری پریڈ میں دکھایا گیا تھا، ریویل کیا گیا تھا، اس کی جانب پاکستان ایک اپ گریڈڈ ایکسپورٹ ورژن شینشی ایئرکرافٹ انڈسٹریز کارپوریشن CAIC اور شینشی 10 Z10 اس کا نام ہے، چائنیز اوریجن کے ساتھ اس کا نام ہے، جیسے ان کا اپنے ہر ایک ڈیفنس پروڈکٹ کا نام ان کی جانب سے دیا جاتا ہے، اس کی بھی تفصیل آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا فائر برانڈ نیم کیا ہے۔ اٹیک ہیلی کاپٹرز فار سروس ان پاکستان آرمی ایویشن کور کے لیے، یعنی PAAC کے لیے لیے جائیں گے۔ ان کے کمانڈر کے مطابق جو اس وقت انہوں نے ایک آفیشیل اسٹیٹمنٹ بھی دیا، ابھی ریسنٹلی یہ اسٹیٹمنٹ دیا گیا ہے، مگر مزید اس کی تفصیل جو ہے وہ آنی باقی ہے، اس لیے ہم کسی قسم کا بائی نیم کوئی اسٹیٹمنٹ کسی ملٹری آفیشل کا نہیں دیں گے۔ اس کے حوالے سے جو ایک اسٹیٹمنٹ ایک ملٹری ہیلی کاپٹر لنڈن کانفرنس میں آئی تھی، اس میں جو کمانڈر تھے جنرل سید نجیب احمد، ان کا ایک بیان البتہ اس کے اوپر آیا تھا کہ ریکنسیڈر کیا جا رہا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ مزید تفصیل کا ہم انتظار کریں گے بجائے اس کے کہ کوئی ہم ہیئر اینڈ سے کے اوپر کوئی اسٹیٹمنٹ دے دیں۔ اس کے علاوہ یہ فلائٹ گلوبل کو بھی فیبری 26 پچھلے سال کوٹ کیا گیا تھا، جس کے مطابق پاکستان اپنے تمام اویلیبل آپشنز کو دیکھ رہا ہے۔ Z10ME اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایڈوانس وارفیئر میں پاکستان کے لیے گیم چینجر بن سکتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کروز میزائل فائر کرنے کی صلاحیت اس ہیلی کاپٹر میں ہے۔ اور آگے اگر چلیں تو کہتے ہیں کہ جو نیو اٹیک ہیلی کاپٹر چائنا کا دے ہیو کریٹڈ، جو Z10ME کی بات ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلی 2 آپشنز جو پاکستان کے پاس تھیں اس میں AH-1Z وائپر
اور دوسرا T-129 جس کا میں نے آپ کو بتایا. اس کے اندر اگر T-129 نہیں آتا تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہترین آپشن ہے. اور 2016 میں بیل نے اناؤنس کیا تھا کہ بیل کمپنی کے وہ پاکستان کو 12 AH-1Z وائپرز جو ہیں وائپر ہیلی کاپٹرز جو ہیں وہ سیل کریں گے. US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس کی سیل کی اپروول بھی دے دی تھی کہ 15 جو AH-1Z ہیلی کاپٹرز ہیں وائپر ہیلی کاپٹرز ہیں وہ اور اس کے ساتھ اس کا ایسوسیٹڈ جو اکوپمنٹ ہے جس کی ایسٹیمیٹڈ کاسٹ میرا خیال ہے کوئی $952 ملین بنتی تھی, پاکستان کو اپریل 2015 میں دیے جانے تھے. اور the first rotor craft were expected to be handed over to the PAAC by mid-27. No delivery has taken place to date due to deteriorating US-Pakistan relation. اس کا جو روٹر کرافٹ تھا ایون اس کی تاریخ تھی کہ پاکستان آرمی ایویشن کارپوریشن کو یہ مل جائیں گے تقریباً 2017 تک, لیکن پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بیچ میں کئی فیزز میں خراب ہوئے, اس کی وجہ سے یہ آج تک پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکا بلکہ اس کو روکا گیا. اس کے بعد T-129 کی جانب پاکستان گورنمنٹ نے رخ کیا. ٹرکش ایروسپیس انڈسٹری جیسے میں نے بتایا ٹائی نے سائن کیا کانٹریکٹ پاکستان کے ساتھ 30 T-129 ہیلی کاپٹرز کا. یہ ملٹی رول اٹیک ہیلی کاپٹرز تھے, 2018 میں ان کو ملنا تھا. Both T-129 and AH-1Z Viper are powered by the US-made LHTEC CTS-800 اس کا جو 4A ٹربو شافٹ انجن جو کہ امریکہ ساختہ ہے, میں نے آپ کو شروع میں بتایا, اور اسی کی وجہ سے سارا مسئلہ بنا کہ امریکہ نے پابندیاں عائد کی, مگر ان پابندیوں کے باوجود سویڈن کے لیے اجازت دے دی گئی ایکسپورٹ لائسنس کی ترکی کو, لیکن پاکستان کے لیے نہیں دی گئی. ڈیلیز ان دا ڈیولپمنٹ آف این انڈیجنس ٹرکش انجن جو میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیلے آیا اور اس کی وجہ سے ڈیلیوریز میں تاخیر ہو رہی تھی. پاکستان شاید اب اس سے موو آن کر رہا ہے. Z10ME کی بات کریں تو چائنا جو ہے وہ مسلسل کام کر رہا تھا Z10 اس کے پاورفل انجن پہ WZ16 which has reportedly not entered serial production yet. There is also no concrete indication that any Z10s have been fitted with this more powerful engine. As I explained earlier this week, جو فیچر رائٹر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر چین WZ16 کے پاورفل انجن پہ کام کر رہا ہے تو کیا وہ پاکستان کے لیے ان Z10MEs کے اندر وہ انجن فٹنگ جو ہے وہ کر کے دے گا. اور اس کی ابھی تک کیونکہ وہ تو ابھی سیریل پروڈکشن میں ہی نہیں گیا تو دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان کو فراہم کیے جانے والے ہیلی کاپٹرز میں کون سی ٹربو شافٹ انجن فٹنگ ہوتی ہے. چائنیز اسٹیٹ اونڈ میڈیا انہوں نے بھی اس کی امیجز ریلیز کی. اب کوئکلی آتے ہیں ایک تفصیل کے اوپر کہ Z10ME ہے کیا. Z10ME CAIC کا Z10ME جہاز اٹیک ہیلی کاپٹر آلسو کالڈ WZ10 چائنیز اس کا نام ہے, آرمڈ ہیلی کاپٹر ہے اور یہ میڈیم اٹیک ہیلی کاپٹر ہے. پیپلز لبریشن آرمی کے استعمال کے لیے بنایا گیا پہلی مرتبہ. ڈیزائن primarily for اینٹی ٹینک وارفیئر missions but has secondary air to air combat capability as well. Initiated by chief designer Wu Jiming, project جو ہے had early Russian involvement with Komov Design Bureau of Russian under a contract with the Chinese government, but the collaboration was abruptly stopped due to fundamental design philosophy disagreements. اب اس کے اندر رشین انوالومنٹ نہیں ہے. Chinese design and their customer, the PLA General Armaments Department, preferred a lightweight, more agile airframe with less emphasis on armor. The helicopter was further developed by Shenzhou Aircraft Industries Corporation and locally manufactured. اب یہ تمام کا تمام انڈیجنسلی ڈیولپ کیا جا رہا ہے, یعنی سیم وہی کہانی ہے تقریباً جو J10Cs کی ہے. اگر اس کو ہم سادہ الفاظ میں دیکھیں, اس ہیلی کاپٹر کا جو نک نیم ہے وہ ہے واٹر مارجن, یعنی اس کو واٹر مارجن اس کا نک نیم دیا گیا ہے. اور اپنا لائٹ ویٹ میں یہ کاؤنٹر پارٹ ہے ہاربن Z19 کا. Z10 از کالڈ فیئرس تھنڈر بولٹ, اس کو فیئرس تھنڈر بولٹ بھی کہا جاتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 2016 کی ملٹری پریڈ پاکستان کی 23 مارچ کی, اس میں آپ اس کو دیکھ بھی چکے ہیں. Offensive weaponry consists of machine guns, cannons, راکٹس اینڈ میزلز. اس میں ایک وائڈ ورائٹی ہے جس کے اندر آپ اس کا پے لوڈ کریٹ کر سکتے ہیں, اور اس کے اندر گنز بھی ہیں, کیننز بھی ہیں, راکٹس اور میزلز بھی ہیں. The stub wings have 2 hard points each for a total of 4, each hard point being able to carry up to 4 missiles
فار اے ٹوٹل آف اپ ٹو 16 تک اس کے اندر میزل جو ہے وہ آپ فٹ کر سکتے ہیں. Cannon and machine guns. Internal armament consists of a gun mount installed on the chin of the aircraft. یعنی ایک گن اس کے بالکل فرنٹل ایک ہارڈ پوائنٹ کے اوپر ایڈجسٹ کی جا سکتی ہے. اگر انٹرنل آرمامنٹ کنسسٹنس کی بات کریں, 2 اسٹف ونگس پرووائڈ اٹیچمنٹ پوائنٹس فار ایکسٹرنل آرڈننس آف اور گن پوڈس. The guns are mounted either in the chain gun form or in the turret. All guns on the Z10 can be used either against ground targets or aerial targets. اس میں جتنے بھی ویپنری اور گنز انسٹال کی جاتی ہیں وہ زمین پر لگے ہدف کو بھی نشانہ بنا سکتی ہیں اور ہوا میں بھی, سادہ الفاظ میں اگر اس کی بات کی جائے. اینڈ کین بی ڈائریکٹلی ایمڈ بائی پائلٹس, اور اس کو ڈائریکٹلی پائلٹ جو ہے وہ اس کو ڈائریکٹلی ایم کر سکتا ہے خود بھی, لائک وائل ہینڈلنگ دی انٹائر ہیلی کاپٹر. گن کو ایم کرنے میں ہیلی کاپٹر کو پائلٹ کو اس کے اندر پوری آزادی حاصل ہوگی. HMS 2 types of auto cannons are available for Z10. auto cannons اس کے اندر جو کہ خودکار گنز اس کے اندر نصب ہیں Z10 کے لیے, with the most common being 23 mm automatic chain gun, indigenously developed by China. چائنا کی اپنی چین گن اس کے اندر بائی ڈیفالٹ 23 mm کی موجود ہے اور جو آٹومیٹک ہے. ایک اور آٹو کینن جو ہے اس کے اندر دیٹ کین بی ماؤنٹڈ آن دا Z10 از چائنیز ریورس انجینئرڈ 25 mm کی گن ہے. M242 بش ماسٹر اس کو کہا جاتا ہے. اڈاپٹیڈ فار ہیلی کاپٹر یوز, جو کہ ہیلی کاپٹر یوز کے لیے ریورس انجینئرڈ آٹو کینن ہے جو کہ اس کے لیے ہیلی کاپٹر کے لیے یوز کی جا سکتی ہے. اوریجنلی یہ ماؤنٹ کی گئی تھی NVH4 ڈیرائیویٹو آف ٹائپ 85 AFP. The Chinese military modified the gun for aerial use. یہ اس کی گنز اینڈ ویپنریز اور گائیڈڈ اینڈ ان گائیڈڈ میزل کے حوالے سے بھی آپ کو کوئکلی بتا دیتے ہیں. ایئر ٹو سرفیس میزلز ڈپلائڈ بائی Z10 انکلوڈ دی ڈومیسٹک 8J8, 8J9 اور 8J10. 8J سیریز کے 8 سے لے کے 10 تک اس میں میزلز جو ہیں ایئر ٹو سرفیس میزل ہیں, وہ اس کے اندر ڈپلوائے کیے جا سکتے ہیں. یعنی ہوا سے زمین پر مار کرنے والے, جو ہم نے پہلے بتایا کہ اس کے ٹارگٹس زمین پر بھی ہو سکتے ہیں, ہوا سے ہوا میں بھی ہو سکتے ہیں اور ہوا سے زمین پر ہو سکتے ہیں. اور اینٹی ٹینک میزل ہیں یہ 8J سیریز کے 8 سے 10 تک. دی 8J10 is thought to be similar to AGM-114 Hellfire and it has an anti-helicopter capability in addition to anti-tank capability. جولائی 2011 میں شنوا نیوز ایجنسی نے بتایا, ایک تصویر شائع کی جس میں Z9WF جو تھا وہ فائر کر رہا تھا ADK-10 ایئر ٹو گراؤنڈ میزل, یعنی ہوا سے زمین میں مار کرنے والے میزل کی تصویر جو تھی وہ ایشو کی گئی. ADK-10 is reported to be the official name of 8J10 missile. اب اس کے میزلز کی تفصیلات کافی زیادہ ہیں. مین ایئر ٹو ایئر میزل ڈپلائڈ بائی Z10 is TY-90. سب سے اہم اس کا میزل TY-90 ہے جو کہ ہوا سے ہوا میں مار کرنے والا ہے اور یہ اس کو لے جا سکتا ہے, اسپیسیفکلی ڈیزائن فار یوز بائی ہیلی کاپٹر ایریل کامبیٹ کے لیے. اور مین پیڈ میزل جو ہیں TY-90 is claimed to have greater lethality than the man pad missiles usually carried by helicopters. یعنی اس کی اپنی لیتھیلٹی کے لیے مشہور ہے مین پیڈ میزل سے زیادہ جو کہ ہیلی کاپٹرز کیری کرتے ہیں اس کو. Chinese FN6 and QW series missiles can also be deployed as with other non-Chinese man-pads. TY-90 and man-pads are often carried in pairs with a total of 4 carried. یہ 4 کی مناسبت سے جاتے ہیں مین پیڈز کے ساتھ, اور نان چائنیز مین پیڈز ہیں TY-90 اور مین پیڈز دونوں 4 کے پیئر میں ہمیشہ ڈپلوائے کیے جاتے ہیں ہیلی کاپٹر کے اوپر. PL-9 میزل, اگر لارجر ایئر ٹو ایئر میزلز کے ساتھ ایک اور پیئرنگ کرنی ہو میزلز کی تو PL-9 میزل جو ہے سملر میزل سچ ایز AIM-9 سائڈ ونڈر. The total number is reduced to 2. The Z10 fired its first air-to-air missile in mid-August 2013 during a live-fire drill and successfully intercepted low-altitude targets. یہ اب اس کے کچھ میزل کی تفصیلات تھیں. ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی
اس ڈیل کا انتظار ہم کر رہے ہیں، اسی مہینے میں فائنلائز ہو جائے گی. آپ سب کو ایک مرتبہ پھر مبارک ہو کہ پاکستان جو اپنا پرانا ایک ہیلی کاپٹرز کا اسکواڈن تھا اس کو سکسیزفلی ریپلیس کرنے جا رہا ہے. وہ کیا ہے وہ میں آپ کو کل بتاؤں گی کہ پاکستان میں اس ہیلی کاپٹر کے آنے سے کس کو ریپلیس کیا جائے گا. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیں. اللہ کی امان.